رہے ہیں, حتیٰ اس کی نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جب آپ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں, کمزور کرتے ہیں, دشمن کو موقع پر وار کرنے کا. ابھی آپ دیکھ لیں, اب یہاں الجھے رہے. انڈین نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں 20 بندے مارے ہیں, یہاں مار کے چلے گئے ہیں. وہ یہاں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا, کوئی بولا ہی نہیں ہے. ملک کا حالت ہماری سیکورٹی کہ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ یہاں آتا ہے, وہ 20 بندے ہم نے مارا, اتنی اس کی جرت ہے. یعنی ہمیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. ہمارے گھر میں گھسے اور ہمارے 20 پاکستانیوں کو مار کے چلا جائے, قتل کر دے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہو گئے آگے. لہذا اگر آئین کے خلاف چلا جائے گا, قانون کے خلاف چلا جائے گا, تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا. اور الیکشن کمیشن اپنی تمام کی تمام جو ان میں ناکام رہا اپنے ذمہ داری کو انجام دینے میں. تو آج اسی لیے پھر ہم نے بائیکاٹ کیا اور ہم شریک نہیں ہوئے اس میں, اور باہر آ گئے ہیں. پاکستان کے عوام نے 8 تاریخ کو ثابت کیا کہ وہ مایوس نہیں ہوئے ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ بابصیرت ہیں, وہ آگاہ ہیں, وہ ڈرے نہیں ہیں. اور انہوں نے دیکھے کتنا مشکل تھا اپنے کینڈیڈیٹ کو تلاش کرنا, اس کے نشان کو تلاش کرنا اور ووٹ ڈالنا. باقاعدہ پلان طریقے سے کام ہوا ہے تاکہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو سکے, ڈوز کیا جا سکے, اور یہ ظلم ہوا ہے. اور جو بھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے, جمہوریت پر یقین رکھتا ہے, انہیں بولنا چاہیے اس کے خلاف, آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف, تماشا نہیں دیکھنا چاہیے. اور جو لوگ اس طرح کی انلیگل اور انلیجیٹیمیٹ قسم کے اقدام ان کی اس ملک کو صحیح راستے پر چلانا ہے تو قانون کے ذریعے چلے گا اور آئین کے ذریعے چلے گا. مگر نہ پاکستان تباہی بربادی سے دوچار ہے اور بہت دوچار ہو جائے گا. ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان. اور لوگوں کو جب مایوس کر دیں گے آپ کے وہ جناب آئینی طریقے سے, دستوری طریقے سے ملک کے اندر چینج نہیں لا سکتے, اپنی مرضی کے حکمران نہیں لا سکتے, تو پھر لوگ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں. پھر وہ راستے ایسے ہوتے ہیں